تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، اللہ پڑھ لینا تیرے سارے پاپ ہرا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ۔ اسلام کب لایا جاتا ہے؟ جب کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ ما کان قبلہ، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ کھڑی مورتی، ایک بڑی مورتی کی، ایک کھڑی مورتی کی، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے، جو کام اس پہ ہو رہا وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا، ورنہ مجھے بتا دو ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان۔ یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام۔ یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک۔ ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ مسلمان اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا آتی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قدم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 7 کروڑ ہندو بھی ایک جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو۔ تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ انسانوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو۔ ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے، تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے۔ اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ مسجد میں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہ ہے فتاوی عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا۔ ان سے یہ سوال ہوا تھا جو آج ڈاکٹر نالائق کہتا ہے کہ اس میں کھڑی اور لیٹی مورتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایسا جواب دیا کہ ہمیشہ کے لیے اگر کچھ دیکھے گا تو ایسی فکر کا منہ بند ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لو فتاوی عزیزی، اس کے اندر پورا سوال کیا گیا شاہ صاحب سے، اور ایک بت پرست اور عالم دین کا مناظرہ ہوا تھا، وہ پیش کر دیا گیا، اور شاہ صاحب سے کہا کہ آپ فرق بیان کریں کہ مسلمان عام ضعیف الاعتقاد لوگ کیسے بت میں اور قبر میں فرق کریں گے۔ اس میں یہاں پر واضح طور پر وہ سوال موجود ہے۔ سائل نے کہا بت پرست مدد از بت می خاص، فارسی پر ذرا صبر کرنا، سمجھ آ جائے گی۔ بت پرست نے بت سے مدد مانگی، عالم منع کر، ایک عالم نے اس کو منع کیا، شرک مکن، شرک نہ کر۔ توجہ رکھنا، بت پرست گفت اگر شریک خدا دانستہ پرستش کنم البتہ شرک است،
و اگر مخلوق فهمیده پرستش نمایم چگونه شرک باشد کہ میں اس کو اگر خدا کا شریک سمجھ کے پوجا کرتا پھر تو شرک بنتا. میں تو اس کو مخلوق سمجھتا ہوں, اللہ کو مخلوق نہیں سمجھتا, تو اس واسطے یہ شرک کیسے بن گیا؟ عالم گفت کہ در کلام مجید متواتر آمدہ کہ از غیر خدا مدد مجوید, کہ قرآن مجید میں متواتر آیا ہے کہ غیر خدا سے مدد مت مانگو. تو تم مانگ رہے ہو, لہذا تم شرک کر رہے ہو. بت پرست گفت کہ بنی نو انسان از یک دیگر چرا سوال می نمائن, اگر بت سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر بندے بندے سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ بھی شرک ہونا چاہیے. عالم گفت کہ بنی نو زندہ اند از ایشا سوال منع نیز, کہ بنی نو انسان تو زندہ ہے, ان سے سوال کرنا منع نہیں ہے. وہ بتانے تو مثل کنیا و کالکا وغیرہ مردہ اند, اور تمہارے بت جیسے کنیا اور کالکا بتوں کے نام ہیں, یہ مردہ ہیں, قدرت پر ایک چیز نہ دارن, کسی پر یہ قدرت نہیں رکھتے, تو مدد کیسے کریں گے؟ بت پرست گفت کہ شما ازال قبور مدد و شفاعت می طلبید. اب بات آ گئی. بت پرست نے کہا کہ تم بھی تو قبروں والوں سے جا کے مدد مانگتے ہو, سفارش بھی چاہتے ہو, تو پھر ہمارا تمہارا معاملہ ایک ہے. کہنے لگا کہ برشما ہم شرک آیت شبد, اگر ہم مشرک ہیں تو قبروں پر جانے کی وجہ سب بھی مشرک ہو جائیں گے. القصہ ہرچے مقصد و مراد شما ازال قبورست, ہما قسم مقصود من ہم از صورت کنیا وکال کا, کہ جو کچھ تم جا کے قبروں سے لیتے ہو وہی ہم کنیا اور کالکا سے لیتے ہیں, اور بات ساری کی ساری ایک طرح کی ہے. سائل نے یہ ساری صورتحال بیان کی. بت پرست نے یہ کہا بحث پہ ظاہر نہ قوت اہل قبور, نہ قوت اہل قبور دارد نہ بت, کہ ظاہر میں تو قبروں والوں کی بھی کوئی طاقت نہیں, وہ بھی فوت ہو کے قبروں میں چلے گا, ظاہر میں بت کی بھی کوئی طاقت نہیں. اگر می گوئی کے بقوت باطن اہل قبور کا شاشی حالات می نمایاں, کہتے ہو کہ روحانی طور پر قبروں والے مدد کرتے ہیں, تو کہنے لگا یہی کام ہمارے بھی بت کرتے ہیں جن کو ہم اپنا روحانی تسلیم کرتے ہیں. می گویم کہتا از بتان ہم روائی حاجات می شبد, مگر می گوید کہ بائشہ می گویم کہ از خدا برائے ما شفاعت بخواہد, کہ اگر تم جا کے کہتے ہو قبروں والوں سے کہ تم رب سے سفارش کرو, تو کہتا ہم از بتا ہم ہی استداد آرم, ہم بھی یہی بتوں سے کہتے ہیں, یہی سفارش اور شفاعت ہم چاہتے ہیں. بس ہر گاہ کے جواز استمداد از اہل قبور ثابت شد. بعض مسلمان ضعیف الاعتقاد از پرستش شیتلا و مسانی وغیرہ چکونا باز خان آمد. اگر بت قبروں سے جا کے مدد مانگنا جائز ہے تو شیتلا جو انہوں نے روحانی بنائے ہوئے ہیں کافروں نے, کہتے شیتلا اور مسانی سے مدد چانگنے میں ضعیف الاعتقاد مسلمان کو فرق کیسے نظر آئے؟ یہ میں نے ہو بہو جو کچھ کفار نے کہا تھا تمہارے سامنے پڑھ دیا کہ عالم دین اور بت پرست کا مکالمہ ہو گیا. وہ بت سے مدد مانگ رہا تھا, عالم نے کہا تو شرک کر رہا. اس نے کہا میں شرک کیسے کر رہا ہوں, تم بھی مدد چاہتے ہو, شرک نہیں ہوتا تو کیسے ہوگا؟ تم زندہ سے, میں بت سے, اور پھر کہا تم اہل قبور سے چاہتے ہو. اس طرح کی ساری صورتحال شکوں میں اس نے بیان کر دی. شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا. دماغ سوچ ان کے جواب پہ اش اش کر اٹھتی ہے. فرمانے لگے یہ سارا اصل ان کا وہ مکتوب آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. بخوبی واضح خواہد شد. فرمایا بفضل الہی دری سوال چند جا اشتبابہ کے شدہ چند جارا خبردار باید شد آنگا بفضل الہی جواب سوال بخوبی واضح خواہد شد. کچھ 4 جگہ ایسی ہیں وہ سمجھ لو, جواب سمجھ آ جائے گا. پہلی چیز کیا ہے؟ یہ ہے خاندان ولی اللہ کہ وہ سپوت بر صغیر کا علم حدیث ان سے ہو کے گزرتا ہے. شاہ عبد العزیز دہلوی کہتے ہیں یاد رکھو
یہ ہندو دھاندلی کر رہا ہے. پہلی بات یہ ہے آنکھ مدد خاصتن چیزیں دیگرست و پرستش چیزیں دیگرست. مدد مانگنا اور ہوتا ہے، پوجنا، سارے بولو، مدد مانگنا اور ہوتا ہے اور پوجنا. آج چھوٹے سے کیڑے مکوڑے سے لے کر بڑے اس کاٹھی والے امام تک جو حرم میں لوگوں کو خراب کرے، سارے کہتے ہیں مدد مانگنا ہی عبادت ہوتا، مدد مانگنا ہی عبادت ہوتا. شاہ صاحب نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ مدد خاصتن چیزیں دیگرست و پرستش چیزیں دیگرست. مدد مانگنا اور ہے اور پوجا کرنا. تو کیا پتا چلا رب کے سوا کسی کی پوجا جائز نہیں، مدد مانگنا جائز ہے. مومن کے لحاظ سے آپ اس کی وضاحت کریں گے کہ بت کی نفی کریں گے. دوم، مدد خاصتن دو طور میں باشد، بڑی باریک بات ہے. مدد کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک مدد خاصتن مخلوق کے، آج مخلوق کا مخلوق سے مدد چاہنا، جو کام دنیا دار بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، وہ آپ کے بیٹے کو بھرتی کر سکتا ہے. آپ بادشاہ کو جا کے کہتے ہیں کہ بھرتی کر دے، تو یہ مدد آپ نے چاہی. تو شاہ صاحب کہنے لگے اس طرح کی مدد جو لوگوں سے مانگی جا سکتی ہے ظاہری طور پر، فرمانے لگے یہ مدد جس وقت کوئی چاہتا ہے، این نو مدد خاصتن در شرع از زندہ و مردہ جائز است. اس طرح کی مدد مانگنا زندہ سے بھی جائز ہے، بعد از وصال بھی جائز ہے. مطلب کیا؟ ایک چلا گیا وزیر اعلیٰ کے پاس کہ میرے بچے کو بھرتی کر، دوسرا چلا گیا داتا صاحب کہ میرا بچہ جو کیا ہو جائے، بھرتی ہو جائے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس نے شرک نہیں کیا، اس نے صحیح کیا. اینو مدد از زندہ و مردہ، یعنی مردہ سے مراد بعد از وصال، از ہر دو جائز، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. دوسری مدد کیسی ہے؟ وہ جو اللہ کے ساتھ کام خاص ہے. مثال کے طور پر بیٹا دینا، بارش کرنا. تو شاہ صاحب نے واضح کر دیا اگر کوئی شخص اللہ کے ولی کو یہ مانتا ہے کہ یہ رب کے محتاج ہیں، یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتے، پتا بھی نہیں ہلا سکتے، رب سے سفارش کر سکتے ہیں، رب سے دلا سکتے ہیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ مدد مانگنا بھی جائز ہے. کا بت پرست بتوں کو اصل پاور سمجھتے ہیں، انہیں رب کا محتاج نہیں سمجھتے. اس بنیاد پر بت کے پاس جا کر مانگنے والا ان سے مانگ رہا ہے، مشرک ہے. ولی کے پاس جا کر اس عقیدے سے مانگنے والا کہ یہ رب کے محتاج ہیں، رب کے بندے ہیں، خود کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کا مظہر بن سکتے ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں یہ مدد بھی شریعت میں جائز ہے. اس کے بعد فرمانے لگے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی بتوں کے پاس جا کے شفاعت کرواتے ہیں، فرمانے لگے یہ جھوٹ بولتے ہیں. مانا شفاعت را نمیدان، انہیں شفاعت کا مانا نہیں آتا، شفاعت مانگیں گے کیسے؟ کہتے ہیں بت پرستوں کو شفاعت کا مانا نہیں آتا، یہ شفاعت بتوں سے کروا کیسے سکتے ہیں؟ شفاعت کا مانا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مانا جاتا ہے خود کچھ نہیں کر سکتے، غیر سے سفارش کریں گے. فرمانے لگے بت پرست دھاندلی کر رہے ہیں، ان کا بتوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لہذا وہ بت کو کہیں بیٹا دے تو شرک ہے. لیکن رب کا بندہ اللہ کے ولی سے جا کر یہی مدد اس عقیدے سے جب چاہ رہا ہے کہ اللہ سے لے کر دے گا یا اللہ سے سفارش کروائے گا، فرمانے لگے بت کے پاس جانے والا مشرک ہے، ولی کی قبر پہ جانے والا توحید پرست ہے. اس کے ساتھ اختصار ملحوظ خاطر ہے. فرمانے لگے میں ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو 3 فرق بتاتا ہوں کہ بت پرست مشرک کیوں ہے اور ولی کے مزار پر جانے والا مومن کیوں ہے. فرمانے لگے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو ہمارا مقصد ہے وہی تمہارا بھی مقصد ہے.
उनका मकसद बुतों से और है, हमारा मकसद बलियों से और है। इस मकाम पर फरमाने लगे कि यहां अव्वल बात यह है आंख आहले कबूर मालूमन के सुलहाओ बुजुर्गान पूदान व शीतला व मसानी महूम महद अज वजूद आहा मौजूद आहा मालूम ने। फरमाने लगे वली सारे मालूम है, बामी चीजें नहीं। सबको पता है हज़रत अली अजमेरी दाता गंज बख्श हैं, सबको पता है हजरत बाबा फरीद रहमहुल्लाह ताला की एक जात दुनिया में आई है, उनका पारसा होना, उनका दुनिया में आना, ये सबको मालूम है। और ये शीतला मसानी जो हिंदुओं का है वो तो वामी चीजें हैं, उनका वजूद ही साबित नहीं है। लिहाजा रूहानी तौर पर शीतला मसानी मदद नहीं कर सकते, बाबा फरीद मदद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर फरमाया अगर शीतला मसानी का वजूद मान भी लिया जाए, जैसे बुत पर झगड़ा कर रहा है, तो कहा वो खबीस रूह हैं, उनका काम लोगों को तकलीफ देना है। और वलियों की पाक रूह हैं, ये तकलीफ नहीं देते, मुश्किलें हल कर देते हैं। ये दूसरा फर्क बयान कर दिया। और तीसरे नंबर पर फरमाने लगे आके इस्तिमदाद अजाले कबूर बती के द्वास क्या जनाब इलाही अर्ज करदा मतलब मां बरारन व परस्तिश ई चीजा बिनाबर एतकाद इस्तिकलाल कुदरत के कुफ्र महदस। फरमाया मदद मांगना और है, परस्तिश और है। परस्तिश ये है उन्हें मुस्तकिल बिज़ात मानना, उन्हें रब के अलावा रब के मुकाबले में एक पावर मानना, उन्हें रब का मोहताज ना मानना, इस लिहाज से बुतों से मानना ये परस्तिश है। और ये कोई मोमिन भी वलियों के बारे में अकीदा नहीं रखता, सारे के सारे उनको रब का बंदा मान के, रब का मोहताज मान के, रब का प्यारा मान के उनसे मांगते हैं और अल्लाह अता फरमा देता है। लिहाजा खड़ी और लेटी मूर्ति की बातें करने वाले हिंदू की बोली बोल रहे हैं। कल जो जुबान हिंदू की थी आज वो जुबान इनकी है, और जो जुबान शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की थी वो जुबान हमारी है। वो हिंदू की बोली बोलते हैं कि फर्क ही कोई नहीं, कब्र और बुत एक जैसा है। शाह साहब ने बाकायदा इतना तफसीली जवाब देकर वाज़ेह किया तो पतला क्या चला, हम नहीं बदले, हम नहीं बिगड़े, हमने रास्ता नहीं छोड़ा, हम नहीं भटके, दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी। एक हम अहले इश्क थे, जहां थे वहीं रहे।